ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا۔ اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے، اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا، جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے، تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت، حضور کی امت۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے، کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً، ہر پارے میں۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور پہ۔ کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امام رازی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر۔ او یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے، ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی، اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا۔ تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں، ہم تشکر نہ کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں، ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں۔ ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے۔ امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ، ایک وارفتگی، ایک ذوق، ایک طبیعت کے اندر وجدان۔ نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام، میں نہیں ہوں قائل، میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نہ، اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے یہاں نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے،